الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سین والے دوبار والے آج تک کرو تے اندر تو تیز کرو صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ عید کے ایام بڑے عمدہ طریقے سے گزر گئے ہیں۔ پچھلے جمعے آپ کو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو خلیل اپنا کس بنا پر بنایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آج بھی بات اسی حوالے سے ہی کروں گا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چونکہ یوم وصال ہے 18 ذو الحجہ، تو 18 ذو الحجہ اگلے جمعے سے پہلے ہی آ جائے گی، تو اس لیے مجھے مناسب لگا کچھ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی خراج عقیدت پیش کر سکے ہم۔ اگلا جمعہ جو ہے وہ ان کے وصال کے بعد آئے گا، اس لیے تھوڑی بات ان کی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا ہے، خاص طور پر دین کے حوالے سے اور خدمت خلق کے حوالے سے۔ دین کے بارے میں بہت بڑا کام قرآن کو جمع کرنے والا، یعنی آج ہمارے پاس جو یہ قرآن موجود ہے مجلد شکل میں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، انہوں نے اس کو جمع کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ایک پورا مجموعے کی صورت میں یا جلد کی صورت میں نہیں تھا، جو نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام جو پاس ہوتے تھے وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ جس طرح حضور علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، اس آیت کو حضور پڑھتے تھے تو وہ صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے تھے۔ تو آج کل کی طرح وہ رجسٹر وغیرہ اور یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، تو جس کے پاس جو چیز ہوتی تھی اسی پر لکھ لیتے تھے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ جو اللہ پاک نے کلام اتارا ہے، جو آیت نازل ہوئی ہے، وہ جس طرح نازل ہوئی ہے اسی طرح محفوظ ہو جائے۔ اس چیز کے لیے وہ جو بھی چیز ان کے پاس ان کو میسر ہوتی تھی، کبھی پتوں پہ لکھ لیتے تھے، کبھی پتھر پہ لکھ لیتے تھے، کبھی کوئی ہڈی پاس پڑی ہوئی، اونٹ آپ کو پتہ ہے ادھر اونٹ زیادہ ذبح کیے جاتے ہیں تو اونٹ کی ہڈیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، کسی کے پاس کوئی اونٹ کی بڑی ہڈی تھی اس کے اوپر آیت لکھ لی۔ اس طرح یہ مختلف جگہوں میں تھوڑا تھوڑا موجود۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ وہ جس کے پاس جو آیات موجود تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے اکٹھی کی اور اس کو اس طرح ایک قرآن کریم کی صورت میں ترتیب دے دی۔ آج ہم جتنا بھی قرآن پڑھتے ہیں اس کا سارا ثواب حضرت عثمان کو جاتا ہے۔ یعنی یہ کتنا بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے ان کا۔ ہم کہا کرتے ہیں نا کہ صدقہ جاریہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے بعد میں لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو آپ کو اگلے جہان میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، جب کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے، تو انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو وہ عمل کر نہیں سکتا مرنے کے بعد۔ آج تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جب زندگی ہمارے پاس موجود ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، جو بھی نیکی کے کام ہیں، خدمت خلق کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے ہم رخصت ہو گئے تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ، نہ کوئی اور عبادت کر سکتے ہیں۔ اس دنیا کے ساتھ تو تعلق ہی ختم ہو گیا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ باقی تو سب کا تعلق ختم ہو جائے گا، لیکن 3 ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے اعمال کا سلسلہ قیامت تک ان کو فائدہ دیتا رہے گا۔ فرمایا کہ وہ 3 کون سے ہیں؟
انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، سب کے اعمال منقطع ہو جائیں گے لیکن تین لوگ ایسے ہیں ان کے اعمال کبھی منقطع نہیں ہوں گے، قیامت تک ان کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا۔ صدقۃ جاریہ، سب سے پہلی چیز ان تین میں سے کہ انسان نے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کیا ہو۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاری رہتا ہے، ختم ہونے والا نہیں ہوتا، ایسا صدقہ اس نے کیا ہو۔ ان صدقوں میں بہت ساری چیز آتے ہیں، مثلا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس کے حصہ ڈال دیا، اسی طرح کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے اس کے اندر حصہ ڈال دیا، یا مدرسے کے ساتھ لوگ جو تعاون کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، تو ان کے تعاون سے جتنے بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جو بچے کھاتے ہیں مدارس میں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، یہ سارا ظاہر ہے کہ لوگ کرتے ہیں، خود تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو یہ سارے جتنے لوگ ان کاموں میں شامل ہوتے ہیں یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دوسری چیز جو حضور نے فرمائی، پہلا تو صدقہ جاریہ، دوسرا او علم ینتفع بہ، یا کوئی ایسا علم تھا اس کے پاس کہ اس نے کوئی علمی حوالے سے ایسا کام کر دیا کہ جب تک اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، بے شک وہ آپ قبر میں بھی ہو، قیامت تک اس کو ہم ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت صاحب نے سید الورا لکھی ہے، اور جو حضرت صاحب کے علمی کام ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں، تو یہ اس حدیث کے تحت دوسرے نمبر پہ جو آتے ہیں ان میں یہ ہے۔ حضرت صاحب جو پہلا طبقہ ہے صدقۃ جاریہ، اس میں بھی حضرت صاحب کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ پھر آگے علم والا جو ہے اس میں بھی حضرت صاحب کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ تو اب آگے آخری جو چیز آتی ہے ولد صالح یدعو لہ، یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو اور وہ اس کے لیے پیچھے سے دعائیں کرتی رہے، تو جب تک ہم دعائیں کرتے رہیں گے تو یقیناً یہ اللہ پاک یہ سارے درجات حضرت صاحب کو نصیب فرما دیں گے۔ تو یقیناً آپ سب کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ سب حضرت صاحب کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزا خیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ تین یعنی اعمال ایسے ہوتے ہیں جو منقطع نہیں ہوتے ہیں اور قیامت تک ان کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وہ قرآن کا جو کام کیا تھا وہ تو میں نے آپ کو بتایا دین کے حوالے سے بہت بڑا کام، پھر خدمت خلق کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کام تھا، بہت زیادہ مخلوق کو ان کی وجہ سے فیض پہنچا، ان کی دولت کی وجہ سے فیض پہنچا، عجیب عجیب ان کے اعزازات ہیں، آدمی حیران ہوتے ہیں، بہت بڑے اعزازات اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں، ایک نہیں دو صاحبزادیاں، ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے، پہلے ایک تھی پھر وہ بعد میں بیمار ہو گئی، بعد میں ان کا وصال ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری جو شہزادی تھی وہ بھی ان کی عقد میں دے دی۔ بڑے عجیب شخصیت ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی اتنی تعریف کریں تو پھر وہ یقیناً بہت تعریف کے مستحق ہوں گے، تبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعریف فرماتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعریف ان کی کیسے یعنی اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کون سی بات آپ کو بتاؤں، اور کہ ہر بات ہی اتنی بتانے والی ہے، ہر بات ہی اتنا بڑا ان کا اعزاز ہے، یہ اللہ تعالیٰ اعزازات عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شہزادی ان کی عقد میں جتنا عرصہ رہی پھر بعد میں ان کا وصال ہو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی صاحبزادی کا ان کا وصال ہو گیا حضرت عثمان کے گھر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عثمان پھر تنہا رہ گیا ہے، اس کی رفیقہ حیات نہیں ہے اب، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اپنی دوسری جو شہزادی ہیں وہ بھی ان کی عقد میں دے، اور کچھ عرصہ کے بعد وہ جو دوسری صاحبزادی ہے وہ بھی وصال فرما، دونوں کا وصال ہو گیا شہزادیوں کا۔ پھر حضرت عثمان اکیلے رہ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا، بلا کے ان کو فرمایا کہ میری بات سنو، عثمان کا گھر اب خالی ہو گیا ہے، یعنی گھر والی اب نہیں رہی اس کی، عثمان کا گھر اب خالی ہے، تو تم میں سے کوئی اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دے، اس کے عقد میں دے دے۔
یہ حضور نے بھی ویسے ہی تو یہ صاحبزادیاں نہیں دے دی تھیں ان کو نا، حضرت عثمان میں کوئی ایسی چیزیں تھیں تو تب حضور علیہ السلام نے ایک بھی دی، پھر دوسری بھی دی، اور پھر جب دوسری کا بھی وصال ہو گیا، حضرت عثمان کا گھر پھر خالی رہ گیا، تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ عثمان کا گھر خالی ہو گیا ہے، اس کو کوئی تم میں سے اپنی بیٹی دے دے، اور میں تم کو بتاؤں کہ میری اب اور کوئی بیٹی رہی نہیں ہے، میری دو بیٹیاں ابھی رہتی تھی، دونوں میں نے اس کے عقد میں دے دی تھی، میری اب اور کوئی بیٹی نہیں ہے، اس لیے میں تم کو کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اس کو اپنی بیٹی دے دے، اور میں اس کو نہیں دے سکتا کیونکہ تھی ہی دو، اور اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، وہ 40 کی 40 اس کے عقد میں رخصت ہوتی رہتی تو میں ایک کے بعد دوسری بیٹی اس کو دیتا رہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان عثمان غنی۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں نا، زاہد مسجد احمدی بردرود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ بڑے اعلیٰ حضرت کے اشعار میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہوتے ہیں۔ زاہد مسجد احمد یعنی حضور علیہ السلام کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، اس کا جو سب سے بڑا زاہد ہے، سب سے بڑا جو نیک ہے، وہ کون ہے؟ حضرت عثمان۔ فرماتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ جیش عربی میں کہتے ہیں گروہ کو یا کسی ایک جماعت کو، اسرت مشکل کو کہتے ہیں، ان مع العسر یسرا، اسر اس کا معنی تنگی، مشکل وقت جو ہوتا ہے وہ وقت، تو دولت تو آپ سمجھتے ہی ہیں ساری۔ تو اللہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جو مسجد احمدی میں جو سب سے بڑا زاہد بیٹھا ہوتا ہے نا، اس پر بھی درود، اور دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور علیہ السلام کے مجاہدین ان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا تو اس وقت وہ جو گروہ ہوتا تھا اس کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے جو دولت تھی وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ در منصور قرآن کی سل کے وہی، یہ جو قرآن جمع کرنے والا میں آپ کو بتا رہا تھا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ در منصور قرآن کی سل کے وہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور علیہ السلام کی جو دو صاحبزادیاں میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ان کے گھر میں آئی تھی، یہ اس طرف اعلیٰ حضرت اشارہ فرما رہے ہیں کہ در منصور قرآن کی سل کے بہی، بہی کا معنی بہت قیمتی، بہت عمدہ اور بہت زیادہ عظمت والی چیز۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو موتی ہے، یعنی قرآن کو وہ ایک موتی قرار دیتے ہیں، اور در منصور قرآن کی سل کے بہی، اس موتی کے اندر بہت ساری جو ریشمی تاریں ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیتیں، یہ جمع کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ در منصور قرآن کی سل کے بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کی جو دو صاحبزادیاں ہیں ان کو نور فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت شعر میں، اور فرماتے ہیں کہ زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، صرف وہ نور ہی نہیں تھی حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں، بلکہ وہ عفت، پاکیزگی والی اور تقدیس والی صاحبزادیاں تھیں، وہ کوئی عام صاحبزادیاں نہیں تھی، وہ بہت زیادہ نور والی، اور وہ دو نور والے زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، حضور علیہ السلام کی جانب سے جو دو نور ان کو عطا ہوئے تھے، یعنی دو صاحبزادیاں عطا ہوئے تھے، زوج دو نور، ان دو نوروں کے جو خاوند ہیں یعنی حضرت عثمان، ان پر بھی اللہ پاک سلامتیاں نازل فرما۔ یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، خلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پھر آگے ان کی شہادت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عجیب شخصیت ہے، خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین میں سے۔ ان کا جو شہادت کا واقعہ تھا وہ 18 ذو الحجہ کو پیش آیا تھا۔ حضور علیہ السلام کا ان کے ساتھ بڑے عجیب انداز کا تعلق۔ اصل میں حضور علیہ السلام نے جو دو ان کو صاحبزادیاں عطا فرمائی تھی،
ظاہر بات ہے کہ حضور نے بھی ویسے ہی نہیں عطا فرمائی تھی، حضور نے ان میں کچھ دیکھا تھا تو ایک کے بعد دوسری بھی عطا فرمائی تھی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر 40 ہوتی تو 40 کی 40 عثمان کی عقد میں دے دیتا۔ تو حضور جیسی شخصیت اگر یہ فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے تو یقیناً کوئی وجہ بھی ہوگی نا، اور وجہ جاننے کے لیے جب ہم سیرت کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیا کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ میاں بیوی کا تعلق ایک حیا والا تعلق ہوتا ہے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو حضور ان کی حیا کے بارے میں خود کیا فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں بڑی بے تکلفی کے ساتھ تشریف فرما تھے، بلکہ نیم دراز جس کو ہم بولتے ہیں، آدھا لیٹے ہوئے اور آدھے بیٹھے ہوئے، پیچھے تکیہ رکھا ہوا، لیٹے ہوئے بھی تھے بیٹھے ہوئے بھی تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ اظہار استعمال کرتے تھے، یعنی جس طرح سے ہم لوگ لنگ بننا کے اپنے یہاں اظہار بند، اظہار تہ بند جس کو کہتے ہیں، تو حضور وہ استعمال کرتے تھے تہ بند۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کپڑا کھلا ہوتا ہے، ایسے لپیٹا ہوا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے، تو گھر میں آدمی بے تکلف ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے آدمی اور طرح بیٹھتا ہے، جب اپنی جگہ ہوتی ہے تو بندہ بے تکلفی کے ساتھ لیٹ بھی جاتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے۔ مثلا ہم بھی گرمی میں ہم سارے قمیص اتار کے بھی لیٹ جاتے ہیں گرمیوں میں، تو لیکن اب ادھر محفل میں تو قمیص اتار کے کوئی نہیں بیٹھا، اپنی جگہ یہ ساری بے تکلفیاں ہوتی ہیں۔ تو حضور چونکہ بے تکلفی کے ساتھ اپنے گھر میں تھے، صرف ان کی زوجہ محترمہ تھی، تو حضور ایسے لیٹے ہوئے تھے، اظہار بند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوڑا سا پنڈلیوں سے اوپر تھا، یعنی گھٹنے سے نیچے ہی تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا جو سطر ہے جس کو چھپانا ضروری ہے ہمارے لیے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مخصوص حصہ ہے، نہیں، گھٹنوں تک ہمارا سطر ہے۔ آپ کوئی اگر کرتے ہیں نا، باہر کے ملکوں میں آدمی جاتے ہیں تو وہ پینٹ بھی پہنتے ہیں اور شارٹ بھی پہنتے ہیں، شارٹ کو چھوٹا جیسا سی اپنی زبان ہے کاچا آخنے، یعنی آپ اگر وہ شارٹ بھی پہنیں تو وہ اتنا لمبا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے گھٹنوں سے اوپر آپ کی ٹانگ نظر نہ آئے۔ آج کل دیکھتے رہتے ہیں نا، ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے سارا آپ کا سطر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ سطر گھٹنے تک ہے آپ کا، یہ ران جتنی بھی آپ کی ہے یہ سطر میں شامل ہے۔ تو بہرحال یہ احتیاط ضروری ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سطر نہیں نظر آ رہا، سطر تو گھٹنے سے اوپر شروع ہوتا ہے نا، گھٹنے سے نیچے جو پنڈلیاں ہیں ہماری، ان کو چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لیٹے ہوئے تھے اور اظہار بند تھوڑا سا اوپر تھا تو پنڈلیاں نظر آ رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس طرح بے تکلفی کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب داخل ہوتے تھے کوئی بھی تو پہلے دستک دیتے تھے، آواز لگاتے تھے یا سلام کہتے تھے، تاکہ آگے سے جو جواب ہوگا اس کے مطابق ہم، ایسے نہیں کہ بے دھڑک کسی کے گھر میں آدمی داخل ہو جائے، یہ بہت غلط ہے۔ 3 دفعہ آپ نے دستک دینی ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت بکر صدیق نے باہر سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ابو بکر ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں، کو بات کرنی ہے آپ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح بے تکلفی کے ساتھ لیٹے رہے، وہ اپنا اظہار جو ہے وہ پنڈلیوں کے اوپر نہیں ڈالا، پنڈلیاں نظر ہی آ رہی تھیں حضور۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت چاہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ اسی طرح لیٹے رہے حضور، کوئی حرکت نہیں کی، کوئی اپنی وضاقت میں تبدیلی نہیں کی، دونوں آ کے بیٹھ گئے، باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، انہوں نے دستک دی، عرض کی کہ یا رسول اللہ عثمان ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو آ جاؤں۔ حضور نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اور میں کہتا ہوں نا کہ 2 بیٹیاں حضور نے ویسے ہی تو نہیں دی تھی، ان کو کوئی مقام مرتبہ ان کا تھا حیا کے حوالے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے 2 ابو بکر آئے، عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے کوئی تبدیلی نہ اپنے جسم میں نہیں کی، اپنے کپڑے میں نہیں کی، چادر پہ نہیں کی، لیکن یوں ہی عثمان کا سنا کہ عثمان پر دروازے پہ آ جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اجازت نہیں دی، بلکہ پہلے اٹھ کے بیٹھے، اس کے بعد اپنا وہ اظہار بند سے ہی کیا، جو پنڈلیاں نظر آ رہی تھی وہ بھی چھپائیں، حالانکہ پنڈلیوں کا سطر نہیں ہے، چھپانے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ حضرت عثمان کی حیا کے حوالے سے یہ سارا اہتمام ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پنڈلیاں بھی اپنے اظہار کے ساتھ چھپا لی، اور پھر فرمایا کہ ہاں عثمان اب آ جاؤ۔ حضرت عثمان بھی آ گئے، تینوں پھر گفتگو کرنے لگے۔
بعد میں جب یہ سارے چلے گئے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا نا کہ حیا عثمان کی کیسی ہے. ہم لوگوں کو حیا کب آتی ہے؟ جب ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں بہت زیادہ. حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے نا شرمندگی ہوتی ہے انسان کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو ساتھی ہیں ان کی حیا، اسی لیے وہ اصدقہم حیاء عثمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا حیا کرنے والا جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ، پوری امت کا بڑا حیا کرنے والا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا ان کا اعزاز ہے. وہ اصدقہم حیاء عثمان، حیا کے حوالے سے عثمان پوری امت میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں. اور پھر وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے رہے تینوں خلفاء کے ساتھ، بعد میں وہ اٹھ کے چلے گئے خلفاء. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اکیلی رہ گئی حضور کے پاس. تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ حضرت ابوبکر آئے تھے، حضور نے کوئی وضع قطع نہیں بتلائی تھی. پھر عمر آئے، حضور نے پھر بھی کوئی وضع قطع تبدیل نہیں کی. عثمان میں آخر کیا بات ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے حضور نے پہلے اپنے آپ کپڑے اپنے درست کیے، صحیح ہو کے بیٹھے، پھر فرمایا کہ آؤ اس کی کیا وجہ ہے. تو انہوں نے وہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ علم ہم تک پہنچایا ہے، ان کے ذریعے اللہ پاک نے دین کا بہت کام لیا ہے. ان کی اصل میں یہ عادت ہوتی تھی، جو بھی ایسی چیز دیکھتی تھی فوراً حضور سے پوچھتی تھی کہ یہ کیوں ہوا ہے یا رسول اللہ، ایسے تجسس ان کی طبیعت میں تھا. تو یہ انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ پہلے تو حضور نے کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن حضرت عثمان کی وجہ حضور نے تبدیلی کی، تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. اب وہ تجسس ان کا تھا. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابھی یہ سارے اٹھ کے چلے گئے ہیں، لیکن میں ایک بات پر حیران ہوں، پہلے 2 خلیفہ آئے تھے تو آپ نے کوئی تبدیلی اپنے اندر نہیں کی، لیکن جب حضرت عثمان اندر آئے تو آپ نے خاص اہتمام کیا، آپ صحیح ہو کے بیٹھے، اپنی پنڈلیاں آپ نے ڈانبی. اس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ حیا والا ہے کہ اس کے سامنے مجھے شرم آ جاتی ہے. اور میں تم کو بتاؤں عائشہ کہ صرف مجھے ہی شرم نہیں آتی، وہ جو ملائکہ ہیں جن کا گناہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ جب حضرت الا استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ، عائشہ تو کیا سمجھتی ہے میں اس آدمی کے سامنے حیا نہ کروں کہ جس کے سامنے فرشتوں کو حیا آ جاتی اور ان کو شرم آ جاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی فرشتوں سے زیادہ حیا والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایسی شخصیت ہے کہ فرشتوں کو ان کے سامنے حیا آ جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے. ان کے اتنے نیک ہیں، وہ زاہد مسجد احمد، وہ ایسے زاہد ہیں کہ ان کا زہد اور تقویٰ اتنا زیادہ ہے کہ ان کی وجہ سے فرشتے جو ہیں وہ شرما جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو تعلق ان کا بہت خاص تھا. آپ جانتے ہیں کہ عرب میں غلام آزاد کیے جاتے تھے اس وقت، چونکہ جنگی ماحول تھا تو غلام آزاد کرنا یہ بہت بڑا کام ہوتا تھا، چونکہ غلام بہت مہنگے ہوتے تھے. انسان ہوتا تھا نا، ہم تو جانور خریدتے ہیں تو وہ بھی ہم کتنے مہنگے خریدتے ہیں منڈیوں سے. اس وقت انسان بیچے جاتے تھے، بیچے بھی جاتے تھے، اور ایسے بھی ہوتا تھا جنگوں میں جو مال غنیمت کے طور پر آ جاتے تھے وہ بھی قیدی ہو جاتے تھے. تو وہ غلام آپ کی یعنی آپ نے خرید لیا ہوتا ہے، آپ کی مرضی ہے، اس کے ساتھ آپ جتنا ظلم کریں کر سکتے ہیں، وہ نہیں آگے سے بول سکتا. ظاہر ہے ظلم کریں گے تو وہ اللہ ضرور پوچھے گا اس ظلم کے حوالے، لیکن وہ آگے بول نہیں سکتا. غلام آپ جس کو خرید لیے آپ نے وہ بول نہیں سکتا، احتجاج نہیں کر سکتا، کوئی اس کو حق حاصل نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ بہت مہنگے خریدے جاتے تھے، بہت مہنگے ہوتے تھے غلام. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی تو مشہور ہیں، وہ تو ان کے نام کے ساتھ ہی غنی لگا ہوا ہے، غنا تو ان میں ہے ہی بہت زیادہ، نام کا حصہ ہی غنی ہے. اس حد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو خاص طور پر ان کا یہ تعلق دیکھیے آپ. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی انہوں نے. اکثر صحابہ کرام حضور کی دعوت کرتے تھے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر حضور آئیں گے تو ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی. اصل بنیادی طور پر اس لیے حضور، ورنہ عام طور پہ تو حضور کو جو بھی چیز دینی ہوتی تھی نا وہ گھر جا کے پیش کر دیتے تھے. لیکن گھر بلانے کا مقصد کبھی کبھی ایسی دعوت کرتے تھے کہ حضور کو اپنے گھر میں بلاتے تھے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضور آئیں گے تو ہمارے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ جائیں. ایک دفعہ حضور کو بلایا تو پروٹوکول کے لیے حضور کو لینے کے لیے خود حضور کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ حضور نکلیں گے تو میں ساتھ ان کو لے کے اپنے گھر جاؤں گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے دروازے سے اور آگے چلنے لگے، پیچھے پیچھے حضرت عثمان بھی چل رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد حضور نے محسوس کیا کہ عثمان پیچھے کو گنتا آ رہا ہے، 2 3 4 اس طرح 100 200 400.
تو حضور علیہ السلام پیچھے مڑے اور فرمایا کیا گنتے جا رہے ہو؟ جب سے گھر سے نکلے ہیں تمہیں میں گنتی کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرے لیے بہت بڑا مقام ہے کہ آپ میرے گھر تشریف آوری ہو رہی ہے آپ کی، آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خوشی میں کوئی ایسا صدقہ کروں جو آپ کی شایان نشان ہو، کیونکہ آپ میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں میں نے اپنی ذات، اپنی حیثیت نہیں دیکھنی ہے، بلکہ جو آ رہا ہے اس کی حیثیت دیکھنی ہے۔ یا رسول اللہ آپ چونکہ میرے گھر میں آ رہے ہیں اس لیے میں آپ کے قدم گنتا جا رہا ہوں کہ جب سے آپ اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے ہیں اور میرے گھر تک جب آپ پہنچیں گے تو کتنے قدم آپ اٹھا کے وہاں پر پہنچیں گے، اور یا رسول اللہ جتنے بھی قدم ہوں، 100 ہوں کہ 200 ہوں، ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا یا رسول اللہ۔ کون ان اداؤں کو پہنچ سکتا ہے؟ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ وہ عجیب ہی شخصیات تھی جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے، ان کا جو تعلق حضور کے ساتھ تھا وہ نہ پہلے کبھی کسی کا ہوا ہے اور نہ بعد میں کسی کا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔